وہ غور سے سن لیجیے گا ذرا. امام سعد الدین تفتازانی جو عقائد کے امام ہے، ان کی کتاب شرح المقاصد سکہ رائج الوقت ہے، وہ لکھتے ہیں صحابہ کے درمیان جو اختلافات اور جنگیں ہوئی ان کے بارے میں راویوں کے بیانات سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعض صحابہ حق سے منحرف ہو گئے تھے اور ظلم اور فسق کی حد تک پہنچ گئے تھے. اس کی وجہ حسد، جلن، نفرت، عداوت اور حکومت و ریاست کی طلب اور خواہشات اور شہوات کی طرف میلان تھا. امام سعد الدین تفتازانی جن پر عقائد کا مدار ہے لیکن ان چیزوں کو چھپاتے ہیں، یہ مجرم، یہ ناصبی مجرم، اتنے خطرناک مجرم ہیں، ایسے فراڈی ہیں، اتنے بدماش ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے علماء کی بات بھی ماننے کو تیار نہیں. ان میں یہ ہمت نہیں کہ کہہ دے ملا علی قاری جاہل تھے، یہ کہہ دے کہ محمد بن حسن میں قابل قبول نہیں، ابن الحمام قابل قبول نہیں، ولی اللہ ہمیں نہیں چاہیے، یہی کہہ دے پھر سب کو خارج کر دے، ٹاٹوار کر دے. آگے آئیے حضرت ملا علی قاری تمام احناف کے نزدیک تسلیم شدہ امام، احناف کے محدث جلیل، شرح مشکات کی جلد 11 صفحہ 18 پر لکھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب معاویہ کو حضرت عمار والی حدیث پہنچی تو ان کو بغاوت سے رجوع کرنا واجب تھا اور مخالفت اور حکومت کی طلب چھوڑ دینا چاہیے تھا. اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ باطن میں تو باغی تھے اور ظاہر میں دھوکہ دیتے ہوئے اور دکھاوا کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کی آڑ میں چھپے ہوئے تھے. ان کے نزدیک قرآن و حدیث دونوں متروک ہو گئے. ملا علی قاری لکھ رہے ہیں، احناف کے جلیل القدر امام لکھ رہے ہیں جن پر تمام حنفیوں کا اتفاق، وہ یہ لکھ رہے ہیں. صحیح مسلم کی شرح اکمال المعلم اس کے شارح جلد 1 صفحہ 228 پر لکھتے ہیں جب عمرو بن العاص کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے مال و زر پر نگاہ ڈالی اور کہنے لگے کہ کاش میں پہلے ہی مر گیا ہوتا، میں ایسے کاموں میں پڑ گیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا. میں نے معاویہ کی دنیا کو سنوارا اور اپنی آخرت برباد کر لی. تڑپتے ہوئے وہ رخصت ہوئے. آخری وقت کی ان کی یہ کلمات ہیں. محدث جلیل علامہ شوکانی وابن الغمام علی شفاء العوام صفحہ 416 میں لکھتے ہیں معاویہ نے دنیا اور حکومت کی طلب میں ایسے لوگوں کو استعمال کیا جو کسی بھلائی کو نہیں جانتے تھے نہ کسی برائی سے رکتے تھے. معاویہ نے ان کو یہ دھوکہ دیا کہ وہ عثمان کا قصاص طلب کر رہے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی تمام علماء ہند کے مرجع سارے سلسلے حدیث کے حضرت شاہ عبدالعزیز سے ملتے ہیں. فتاوی عزیزی میں صفحہ 413 پر لکھتے ہیں اہل بیت کی محبت فرائض ایمان میں ہے. مروان ملعون کو برا کہنا چاہیے اور دل سے اس سے بیزار رہنا چاہیے. اس نے اہل بیت اور حضرت امام حسین کے ساتھ بڑی بدسلوکیاں کی. وہ ان سے کامل عداوت رکھتا تھا، اس وجہ سے اس شیطان سے نہایت بیزار رہنا چاہیے. حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی ابھی تو اتنے اقوال ہیں کہ نقل کروں گا تو گھنٹے گزر جائیں گے، لیکن اندھے رہیں گے، بہرے رہیں گے. ناصبی مجرم ناصبی رہے گا. وہ دل سے چاہتا ہے کہ جیسے معاویہ نے علی کو گالیاں دلوائی اور مسجد نبوی میں لعن طعن کروایا، دل میں وہ یہی چاہتے ہیں، اسی لیے دفاع کرتے ہیں ان کا جن کے بارے میں یہ علماء کے اقوال ہیں. حدیثیں کیا کہہ رہی ہیں، علماء کیا کہہ رہے ہیں. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ہدایت الشیعہ میں فرماتے ہیں افسوس کہ شیعوں نے امیر معاویہ کی تقلید اختیار کر لی اور تبرہ کو اپنا شیوا بنایا. تبرہ کو یعنی حضرت مولانا قاسم نانوتوی یہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ نے تبرہ کیا اہل بیت پر اور اہل بیت کے سردار سرخیل اور امام حضرت علی علیہ السلام پر مسجدوں میں تبرہ کروایا. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہدایت الشیعہ میں فرماتے ہیں افسوس کہ شیعوں نے معاویہ کی تقلید اختیار کر لی اور تبرہ کو اپنا شیوا بنا لیا. یعنی افسوس یہ کہ انہیں وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ تبرہ نہ کرو، یہ تو کام معاویہ کا تھا، وہ تبرہ کرتا تھا اور کرواتا تھا. اور حضرت علامہ سید صدیق حسن خان النوجی جن کی وجہ سے اہل حدیث اور سلفیوں کی کچھ عزت ہے اور ان کے پاس حدیث و قرآن کا سرمایہ ہے، وہ نواب وقت اور حسینی خاندان کے جلیل القدر عالم، محدث جلیل، مفسر کبیر، فقیہ عظیم اور ہر پہلو سے امام. وہ کہتے ہیں حضرت علامہ سید صدیق حسن قنوجی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی کتاب الروضۃ الندیہ شرح الدرر البہیہ جلد ثانی صفحہ 773 میں معاویہ کے دل میں دھوکہ اور دنیاوی حکومت کی لالچ تھی، اس کی نیت اصلاح کی نہیں تھی. بہرحال کیا ان سب دلائل کے بعد وہ چھٹے خلیفہ راشد تھے. حدیثوں کے ساتھ گستاخی، علماء کے اقوال کے ساتھ گستاخی، جھوٹ و فراڈ کا یہ منظر بھی آپ کے سامنے آ گیا. اور مسلمانوں سے کہوں گا کہ ان مجرموں کی باتوں میں کبھی مت آنا. یہ ناصبی ہیں، چھپے ہوئے اہل بیت کے دشمن ہیں یہ، اور یہ دکھاتے ہیں کہ ہمیں محبت کا تعلق ہے. تعلق وہ ہونا ہے جو نبی نے فرمایا. قرآن کی آیتیں ظالموں کے خلاف جو کہتی ہیں اس موقف کو اختیار کرنا ہے. بہرحال
اچھا خاصا وقت اس میں گزر گیا، لیکن یہ تمہید ضروری ہے، کیونکہ جو لوگ بڑے معصوم بن کے کہتے ہیں کہ بھئی یزید ایسا تھا ویسا تھا، یزید کو کس نے پالا تھا، کس نے پوسا تھا، کس گھر میں شراب کی خرید فروخت ہوتی تھی، وہ تفصیل سے میں بڑے بڑے علماء محدثین کے اقوال میں بیان کر چکا ہوں کہ معاویہ کے یہاں شراب کی خرید فروخت ہوتی، معاویہ کا سود جائز تھا، معاویہ کے یہاں ریشم کے کپڑے پہنے جاتے تھے، معاویہ کے یہاں صحابہ کی گردنیں کاٹی جاتی تھی، معاویہ کے یہاں حضرت علی کو گالی دی جاتی تھی، حضرت فاطمہ جو خواتین جنت کی سردار ہیں ان کو گالی بکی جاتی تھی، حسین و حسن کو قتل کروایا اور دھمکیاں دی اور ان کو گالیوں سے نوازا جاتا تھا، وہ گھر تھا جہاں یہ ہوتا تھا۔ اور میں بہت تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جس وقت حضرت حسین کا سر اور دیگر افراد کا سر یزید کے دربار میں لایا گیا تو وہ فخر کے ساتھ یہ اشعار پڑھ رہا تھا کہ کاش کہ میرے آبا و اجداد جن کو بدر میں کاٹ کے پھینکا تھا علی نے، کاش کہ وہ آج ہوتے اور خوش ہوتے کہ میں نے محمد کے خاندان سے بدلہ لے لیا ہے۔ صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں، میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں یزید کیسا تھا اور یزیدیت کیا ہے، اس عنوان سے تفصیلی تقریر میں بیان کر چکا ہوں۔ آج تو موضوع ہے کربلا کا، آج کی وہ تاریخ ہے، نبی پاک علیہ السلام حضرت ام سلمہ کے گھر میں موجود تھے اور آرام کر رہے تھے، اس لیے بچوں کو دور رکھا گیا تھا، لیکن اچانک حضرت حسین کمرے میں پہنچ گئے تو حضور نے ان کو اپنے سے لپٹا لیا اور رونے لگے، بے تحاشا اتنی زور سے رونے لگے کہ ام سلمہ پریشان ہو گئی کہ حضور رو کیوں رہے، وہ کمرے میں گئی، کہا کہ حضور کیوں رو رہے ہیں، کہا کہ جبرائیل امین ابھی آئے اور یہ کہا کہ آپ کی اس نواسے کو آپ کی امت قتل کرے گی، اور یہ بتایا کہ وہ جگہ کربلا کی ہوگی، پھر مٹی لائے کہ یہ مٹی ہے نشانی، جس دن ان کی شہادت ہوگی یہ مٹی خون آلود ہو جائے گی۔ حضور نے وہ مٹی ام سلمہ کو دی، انہوں نے محفوظ رکھ لی، اور جس دن محرم کی 10 تاریخ کو جمعہ کا دن تھا یا سنیچر کا، دو روایتیں ہیں، محرم کی 10 تاریخ کو سال 61 تھا ہجری کا، اس وقت حضرت حسین کی جب شہادت ہوئی تو حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ وہ مٹی خون سے لت پت ہو گئی، اور اسی وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے، صحیح حدیث عبداللہ ابن عباس کی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے انور گرد آلود ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں جیسے کوئی عجیب سخت حالت میں ہے، اور ایک شیشی میں آپ خون اکٹھا کر رہے ہیں۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں حسین کا اور اس کے گھر کے لوگوں، میرے لاڈلے اور شہیدوں کا خون جمع کر رہا ہوں، میرے خاندان کے افراد کا خون بہایا ہے، میری امت کے ملعونوں نے، خدا ان پر لعنت بھیجے، ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر میں نے معلومات کی تو معلوم ہوا کہ وہی وقت تھا جب حسین شہید ہوئے تھے اور مجھے ایک خواب دکھا۔ تو کربلا کا جو واقعہ ہے وہ ایک بے انتہا المناک واقعہ ہے، شرمناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کو دنیا بھر کے جو غیر مسلم ہیں جب پڑھتے ہیں، جب سنتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں، کسی نبی کی امت کے لوگ جو ان کا کلمہ پڑھتے ہوں وہ نبی کے خاندان کو ذبح کر دیں، یہ سوچ نہیں سکتا کوئی، یہ دنیا میں کسی نبی کے ماننے والوں نے نہیں کیا، لیکن اس امت کے مجرموں نے، خطا کاروں نے، جو اسلام کے دشمن تھے، نبی کے دشمن تھے، گستاخ رسول تھے، انہوں نے سب کچھ کیا۔ پہلے علی کے خلاف جنگ چھڑی، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا جو ان سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، جو ان سے دشمنی رکھے گا مجھ سے رکھے گا، جو ان سے الگ ہوگا مجھ سے الگ ہوگا، جو انہیں برا کہے گا مجھے برا کرے گا۔ یہ ساری حدیثیں بیان کر دی تھی صحیح سندوں کے ساتھ، اور ہماری تمام کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں، لیکن بے غیرت مجرم وہ کہ جن کو بندر سور بنا دیا گیا، ایسے خطا کار و مجرم ہیں کہ جنہیں شرم نہیں آتی، جو پھر ظالموں کا نبی جس کو کہے کہ یہ جہنم کا دائی ہے، اور یہ کہے کہ اس کی حکومت ظالمانہ، اور یہ کہے کہ خدا اس کو کبھی اس کا پیٹ نہ بھرنے دے، اس کا دفاع کر کے شرم نہیں آتی۔